بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے پھر توفیق دی کہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے 140 تک کی ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا شیئر کرتی ہوں۔ تو ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے سادہ قرآن یا ترجمے والے قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ لیں۔ پہلے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قولو، کہو سب، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الا طرف، ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیلہ اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوبہ اور یعقوب، و اسباطہ اور اولاد، وما اوتیہ اور جو دیا گیا موسیٰ موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیہ النبیون اور جو دیا گیا انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بین احدم ان کے درمیان کسی ایک میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے، مسلمون ہم فرما بردار ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے اس آیت کا، فَإِنْ آمَنُوا تو اگر ایمان لائے، بمثلی ساتھ اس کے، مانند ماں جو آمن تم ایمان لائے بھی ساتھ اس کے، فقط اہتدوا پس تحقیق ہدایت پا گئے وہ، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر گئے، فَإِنَّمَا تو بس بے شک ہم فی شقاق تو وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کفایت کرے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کر دے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن اور کون اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃ رنگ میں، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ اور وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے، مخلصون ہم مخلص ہیں۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد ان کی، کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، کل کہہ دیجئے، انتم کیا ہو تم، اعلم زیادہ جانتے، ام اللہ یا پھر اللہ، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس میں سے، کتما جس نے چھپایا، شہادتن گواہی کو، اندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافلین ساتھ غافل، اما اس چیز سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 136 میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر۔ اب ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا جو ان پر نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، اور انبیاء کے درمیان تفریق کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں ہم نے یقین کرنا، کیونکہ وہ اب تحریف شدہ ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ اب اگر ہم نے یقین کرنا ہے تو صرف قرآن پر، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کو پھر آگے ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ کرام بھی اسی مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں، یعنی کہ اب کے لوگ انہی کی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ لائے تھے، تو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ضد اور اختلاف میں اپنے منہ موڑ لیں تو پھر آپ نہ گھبرائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو یہ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کفایت کرے گا آپ کی ان سے اللہ، تو آپ ان کی باتوں سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفایت کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں بڑی اہم آیت، صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے انسان پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا کلام آسانی سے سمجھ آنے لگ جاتا ہے، پھر انسان کی عادات، انسان کا اخلاق، انسان کا مزاج، سب کچھ قرآن کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کوئی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جب انسان پر ہم نے کسی چیز پر جب ہم نے رنگ چڑھانا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا رنگ کاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی رنگ چڑھائیں۔ اب رنگ کاٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جس بندے کو بھی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دینی ہے اور توفیق دینی ہے نا، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ بدعات کو اور غلط عقائد کو پہلے نکال باہر کرتے ہیں، یہ ہے رنگ کاٹ، ٹھیک ہے۔ جب ایک چیز سفید ہو گئی تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ جو ہے بڑی آسانی سے چڑھ جاتا ہے، چاہے وہ پنک ہو، یلو ہو، کوئی سا بھی ہو۔ تو یہی یہاں پہ ہے کہ کس سے اچھا زیادہ ہے رنگ اللہ کا، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا رب ہمارا رب ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ دیکھیں نا آپ، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ ہے ہمارا رب اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے مال، تمہارے لیے تمہارے مال، اور ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات بھی ہم رکھتے ہیں، پھر اس کے اوامر کا اتباع بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو حکم بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب کے بارے میں جھگڑنا تو پھر بہت ہی بے وقوفی ہوئی، اور دیکھیں کہ قرآن ہمارے بالکل سامنے ہے، اور قرآن سے ہم نے ہر طرح کا فائدہ جو ہے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ نہیں، وہ تو یکسو مسلمان تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے۔ جیسے کہ میں آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر بہت زیادہ اترتے تھے، یعنی کہ جو بھی حکم آتا تھا ایک تو اس کو لیتے تھے بہت جلدی، اور پھر جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان پر ثابت قدم رہے، آزمائشوں کو جھٹلایا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کا ہے ان کے لیے لقب، صحیح۔ اب ہم کہیں کہ جی وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ یکسو فرما بردار تھے، اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترنے والے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے، نہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ مسلمان تھے اور فرما بردار مسلمان تھے۔ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جان بھی لیں ایک چیز کو اور پھر اس میں کنفیوژن کو کریٹ کر دیں، تو یہی ہے شہادت کو چھپانا، صحیح۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ پھر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو شہادت کو چھپائے اللہ کے نزدیک۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ ساتھ غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی تو ہمیں ثواب جزا سزا دینی ہے، تو ہم کیوں غلط بات کریں؟ آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم کیوں غلط بات کریں کہ یہودی اور ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حنیف و مسلمہ تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج کل ذو الحجہ کے جو ہے وہ ابتدائی 10 دن سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو اس میں جو ہے جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں تو ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ دوسرے دنوں سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ذو الحجہ پہ بھی بات ہوگی، لمبی بات ہم کریں گے، اور جو ہے یہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا بہت زیادہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر الہی کرنے کا بہت زیادہ حکم ہے۔ ذکر الہی بھی تکبیرات ہی ہیں، لیکن تسبیحات اور اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ حج کے مہینوں میں اللہ کو یاد کرنے کا قرآن میں بھی بہت زیادہ اجر آتا ہے، بہت ثواب آتا ہے۔ تو آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ذو الحجہ کو بھی، 10 ذو الحجہ کو بھی، قربانی کے دن بھی۔ تو اللہ تعالی ہمارا واقعی قبول کرے، پڑھنا پڑھانا اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ 140 آیت کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ 141 سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔